جن کی اٹینڈنس شارٹ ہے وہ لوگ فوراً کلاس سے نکل جائیں۔ مجھے اپنی کلاس میں غیر سنجیدہ اسٹوڈنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کو ایگزام دینے کا کوئی حق ہے، پروفیسر تبریز شاہ نے غصے سے اٹینڈنس شیٹ میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ تو پورے لیکچر ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ان کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کی سانسیں جیسے سینوں میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ سر، میری صرف ایک کلاس مس ہوئی تھی، پلیز، ایک اسٹوڈنٹ نے ہمت کر کے بولنا چاہا، لیکن تبریز کی ایک گھوری نے اس کی زبان کو وہیں روک دیا۔ میں نے کہا نا، گیٹ آؤٹ، مجھے کوئی وضاحت نہیں سننی۔ جن کے نام بورڈ پر لگے شارٹ اٹینڈنس نوٹس میں شامل ہیں وہ خاموشی سے باہر چلے جائیں۔ تبریز کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ کلاس کے چند طالب علم چپ چاپ اپنے بیگز اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھانے لگے، لیکن تبریز کی تیز نظریں ابھی بھی پہلی قطار میں بیٹھی ایک لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں جو نیچے منہ کی اپنے دوپٹے کے کونے کو شدت سے مسل رہی تھی۔ رول نمبر 18، تبریز کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ کون ہے رول نمبر 18؟ آپ گئی نہیں ابھی تک؟ نمرہ کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بے بسی سے تبریز کی طرف دیکھا۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مکمل طور پر انجان بن رہا تھا، جیسے اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ سر، وہ، نمرہ کی آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ بولنا نہیں آتا آپ کو؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا جن کی اٹینڈنس شارٹ ہے وہ باہر جائیں۔ تبریز نے اپنے ہاتھ میں تھاما سرخ پین میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ، سر، میری شادی ہو گئی ہے تو میں، نمرہ نے نظریں جھکا کر انتہائی منمناتے ہوئے صفائی پیش کرنی چاہی، اسی لیے پچھلے ہفتے میری کچھ کلاسز مس ہو گئی تھیں۔ تو پڑھائی چھوڑ دیں، تبریز نے انتہائی شفاقی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کس نے کہا تھا آپ سے کہ شادی کے بعد بھی یونیورسٹی آ کر پروفیسر اور باقی اسٹوڈنٹس کا وقت برباد کریں؟ اگر آپ کے لیے گھر کے کام کاج اور شادی کی مصروفیات اتنی ہی اہم ہیں تو یہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سر، لیکن میری بات تو سنیں، میں نے اسائنمنٹ بھی مکمل کر لیا ہے۔ اور نمرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ مسلسل منت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، مگر تبریز کا دل پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی، مس نمرہ۔ یونیورسٹی کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ تبریز نے انتہائی بیزاری سے اپنے فولڈر کے صفحات پلٹتے ہوئے کہا۔ آج شادی کا بہانہ بنا رہی ہیں، کل کو بولیں گی پریگننٹ تھی اس لیے نہیں آئی۔ تبریز کے ان صفاقانہ اور بے رحم الفاظ کے ادا ہوتے ہی پوری کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر اسٹوڈنٹ نے حیرت اور صدمے سے پہلے پروفیسر تبریز اور پھر نمرہ کو دیکھا۔ کلاس میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سعد نے پہلو بدلتے ہوئے برابر میں بیٹھی عائشہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یار، سر تبریز آج کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہو گئے؟ اتنی ذلت تو انہوں نے آج تک کسی اسٹوڈنٹ کی نہیں کی۔ عائشہ نے گھبرا کر نمرہ کو دیکھا جس کا جھکا ہوا سر مزید جھک چکا تھا اور اس کے سرخ ہوتے چہرے پر شرمندگی اور تکلیف کے واضح آثار تھے۔ سر، نمرہ واقعی سچ کہہ رہی ہے، اس کی شادی تھی اس لیے وہ، عائشہ نے ہمت کر کے اپنے دوست کے دفاع میں بولنے کی کوشش کی۔ مس عائشہ، تبریز نے گردن موڑ کر عائشہ کو سخت ترین نگاہوں سے گھورا۔ اپنے کام سے کام رکھیں، اگر آپ کو اپنے رول نمبر کی پرواہ ہے تو خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھی رہیں، ورنہ اگر آپ کو اپنی دوست سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می۔ عائشہ نے فوراً اپنے لب بھینچ لیے اور سعد نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ تبریز نے اٹینڈنس شیٹ اٹھائی اور نمرہ کے رول نمبر 18 کے آگے سرخ پین سے ایک بڑا سا کراس لگا دیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا پچھتاوا یا رحم کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس، نکل جائیں اور دوبارہ میری کلاس میں آنے کی زحمت بالکل مت کیجیے گا۔ تبریز نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں حتمی حکم سنایا۔ نمرہ نے لرزتے ہاتھوں سے میز پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر تبریز پر ڈالی جو اب بالکل بے نیازی سے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو چکا تھا، جیسے اس کے لیے نمرہ کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ نمرہ اپنی سسکیاں دباتی نظریں نیچے کیے سب کے سامنے سے گزر کر کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پوری کلاس کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس بات کا بدلہ لے رہا تھا، کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ جیسے ہی نمرہ نے کلاس روم کا دروازہ بند کیا، تبریز نے ہاتھ میں تھاما مارکر ڈسٹر پر رکھا اور ڈائس پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اوپن یور بکس، پیج نمبر 45 نکالیں سب۔
تبریز کے اس نارمل اور خشک لہجے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسے اس ہنگامے اور کسی کی ذات کی تذلیل سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی لیکن ماحول میں پھیلا ہوا تناؤ ابھی بھی برقرار تھا۔ شاہ ولا کی فضا میں چند ماہ پہلے تک جو چہل پہل اور رونق تھی وہ احتشام شاہ کے اچانک دل کے دورے کے بعد بالکل ماند پڑ گئی تھی۔ ہسپتال کے چکروں اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں کئی دن گزارنے کے بعد احتشام صاحب گھر تو آ گئے تھے لیکن ان کی گرتی ہوئی صحت نے پورے گھر کو فکر مند کر دیا تھا۔ اکرم، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ڈاکٹروں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے تبریز کو گھر آباد کرتے اور نمرا کو ایک محفوظ ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ احتشام صاحب نے بستر سے ٹیک لگائے ڈوبی ہوئی آواز میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہا۔ اکرم شاہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ تھاما۔ بڑے بھائی، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لیکن جہاں تک تبریز اور نمرا کا تعلق ہے، مجھے اس رشتے سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بس مجھے تشویش نمرا کی نااہلی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی جذباتی اور بے فکر ہے۔ وہ ابھی بچی ہے اکرم، تبریز کے ساتھ رہے گی تو خود ہی سنجیدہ ہو جائے گی، احتشام صاحب نے نحیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس فیصلے کی خبر جب تبریز کے کانوں تک پہنچی تو وہ بوکھلا سا گیا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمرا اور میں؟ تبریز شاہ کا چہرہ حیرت اور صدمے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے والد کے بستر کے قریب کھڑا تھا اور اس کا لہجہ انکار سے بھرا ہوا تھا۔ تبریز، میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ نمرا تمہارے چچا کی اکلوتی بیٹی ہے، ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے، احتشام صاحب نے دھیمے سے کہا۔ بابا، وہ بالکل نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار لڑکی ہے، تبریز نے اپنے غصے پر ضبط قائم رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں میں اس کا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، وہ پڑھائی میں صفر ہے، سارا دن گھر میں لڑکوں جیسے حلیے میں گھومتی ہے، نہ اس میں کوئی تمیز ہے نہ سنجیدگی، وہ گھر کا ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تبریز، احتشام صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا تیز آواز میں کہا، اور ان کی سانس اچانک اکھڑنے لگی، کیا تم اپنے اس بیمار باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ تم جانتے ہو میں کس حال میں ہوں۔ بابا پلیز، آپ خود کو تکلیف نہ دیں۔ تبریز نے گھبرا کر اپنے والد کے شانے تھامے۔ اس کے باپ کے سامنے کوئی بس نہیں چلتا تھا اور ان کی بگڑتی ہوئی حالت کے آگے اس کی تمام منطقیں، اس کا غرور اور اس کی ناپسندیدگی ریت کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ بند ہونٹوں سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، مگر اس کے اندر کا غصہ اور نفرت مزید شدید ہو گئی۔ دوسری طرف نمرا کے کمرے کا ماحول مختلف ہی قسم کی افراتفری کا شکار تھا۔ نمرا جو اپنے ایکسٹرا سائز کے ٹریک سوٹ میں ملبوس، بال بکھرائے بستر پر بیٹھی تھی، اپنے دونوں کزنز زین اور علیزے کے سامنے روحانی سی صورت بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ زین بھائی، تم تایابو کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں سر تبریز سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ نمرا نے گھبرا کر زین کی آستین کھینچی۔ تم جانتے ہو وہ کتنے ظالم ہیں، یونیورسٹی میں ذرا سی غلطی پر پوری کلاس کے سامنے ایسے گھوری دیتے ہیں کہ میری روح کانپ جاتی ہے، اور گھر میں بھی ان کا ہر وقت کا رعب، میں ان سے شدید ڈرتی ہوں۔ زین نے مسکرا کر اپنا سر ہلا دیا۔ نمرا، اب تم جتنا چاہو رو لو، لیکن ابو اور چچا ابا کا فیصلہ حتمی ہے۔ تبریز بھائی کا رعب تو خیر ہم سب پر ہی ہے، لیکن اب تمہیں ان کے ساتھ پورا جیون گزارنا ہے۔ نمرا ذرا سوچو، علیزے نے شرارت سے چھیڑا، اب وہ یونیورسٹی میں تمہارے پروفیسر بھی ہوں گے اور گھر میں شوہر بھی، اگر ٹیسٹ میں نمبر کم آئے تو گھر میں کھانا بند، اور گھر میں کوئی غلطی کی تو یونیورسٹی میں اٹینڈنس شارٹ۔ علیزے، تم میرا مذاق مت اڑاؤ۔ نمرا کی آنکھوں سے واقعی آنسو نکل آئے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ مجھ پر غصہ نکالتے ہیں، اور تم لوگ ہنس رہے ہو۔ تبھی کمرے میں نمرا کی والدہ رفیہ بیگم داخل ہوئیں۔ انہوں نے نمرا کا اول جلول حلیہ دیکھا تو تعصب سے سر ہلایا۔ نمرا، خدا کا خوف کرو، اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، یہ لڑکوں جیسے کپڑے اور یہ بکھرے ہوئے بال اب چھوڑ دو۔ اکرم صاحب نے تمہیں لاڈ پیار میں سر پر چڑھا رکھا ہے، لیکن اب تبریز کے گھر جانا ہے، ذرا اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو۔ امی، آپ بھی ان کی ہی طرفداری کر رہی ہیں۔ نمرا نے منہ بسور کر رخ موڑ لیا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ احتشام صاحب کی نازک صحت کے پیش نظر شادی کی بڑی تقریب منسوخ کر دی گئی اور شاہ ولا کے وسیع ڈرائنگ روم میں ایک انتہائی سادہ مگر پروقار نکاح کی محفل سجائی گئی۔
نمرا کو سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں تیار کر کے لایا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سفید دوپٹے کے نیچے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف تبریز سیاہ رنگ کے سادے کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی دولہے کی کوئی خوشی یا مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد ناگواری اور سختی کا عالم تھا جو اس کی شخصیت کو مزید رعبدار بنا رہا تھا۔ حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت۔ مس نمرا اکرم، کیا آپ کو تبریز احتشام والد احتشام شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ نمرا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے اپنے والد اکرم صاحب پر ڈالی، جن کی آنکھوں میں التجا اور امید تھی، اور پھر تایا ابا کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت نمرا کی انگلیاں اس قدر کپکپا رہی تھیں کہ پین اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دوسری طرف تبریز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ نکاح کی رسم پوری ہوتے ہی زین اور علیزے نے آگے بڑھ کر تبریز کو مبارکباد دی اور نمرا کو گھیر لیا، مگر اس سارے شور و غل کے درمیان بھی نمرا اور تبریز کے درمیان فاصلوں کی ایک دیوار قائم ہو چکی تھی۔ مبارکبادوں اور دعا کے اختتام پر جب سب لوگ احتشام صاحب کی طرف متوجہ تھے، تبریز نے نمرا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خوف سے سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مزید سخت کیا اور دھیمی آواز میں نمرا سے مخاطب ہوا، نمرا ذرا اسٹڈی روم میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نمرا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے التجا بھری نظروں سے علیزے کو دیکھا، مگر علیزے نے اسے مسکرا کر آگے دھکیل دیا۔ نمرا بھاری قدموں کے ساتھ تبریز کے پیچھے پیچھے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی تبریز نے دروازہ بند کیا اور نمرا کی طرف گھوما۔ نمرا نے فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر اپنا سر جھکا لیا، جیسے کوئی مجرم اپنے منصف کے سامنے کھڑا ہو۔ میری طرف دیکھو، تبریز کی تحکمانہ آواز گونجی۔ نمرا نے لرزتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو اس کی پلکوں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ اور میری ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ تبریز اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے لہجے میں صد مہری تھی۔ یہ نکاح صرف اور صرف بابا کی ضد اور ان کی حالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نہ کل کوئی جگہ تھی اور نہ آج ہے۔ تم کل بھی میرے لیے غیر ذمہ دار، نالائق اور کاہل اسٹوڈنٹ تھی، اور آج بھی وہی ہو۔ نمرا نے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پہ بہہ گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، تبریز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یونیورسٹی میں کسی ایک انسان کو بھی، چاہے وہ تمہاری سہیلی عائشہ ہی کیوں نہ ہو، اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر یونیورسٹی کے کوریڈورز میں مجھے کسی سے بھی یہ سننے کو ملا کہ نمرا اور تبریز کا کوئی تعلق ہے، یا تم نے اپنی بیوی ہونے کا ذرا سا بھی زوم دکھایا، تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میرے لیے تم یونیورسٹی میں صرف اور صرف ایک عام سی نالائق اسٹوڈنٹ ہو۔ سمجھ آئی تمہیں؟ جی سر۔ نمرا کے منہ سے خوف کے مارے بے ساختہ سر ہی نکلا۔ گڈ، آپ جا سکتی ہو یہاں سے۔ تبریز نے بے نیازی سے اپنا رخ موڑا اور ڈیسک پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نمرا نے اپنا روسی جوڑا سنبھالا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کی سسکیاں اب قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاہ ولا میں رہنے والا اس کا شوہر یونیورسٹی کے کلاس رومز میں اس کے لیے ایک نیا امتحان بننے والا تھا۔ نمرا، رکو، میری بات تو سنو۔ عائشہ کوریڈور کی لمبی راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں تشویش اور گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ نمرا نے اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے کونے سے پوچھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ آنسو اس کے سرخ گالوں پر بے تحاشا بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لائبریری کے وسیع اور سرد ہال کے باہر لکڑی کے ایک خالی بینچ پر جا بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے شانے سسکیوں کی شدت سے لرز رہے تھے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس حیرت، تعجب اور ترحم سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شعبہ سائنس کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوب معلوم تھا کہ پروفیسر تبریز شاہ کا غصہ کتنا بلا کا ہے اور وہ اصولوں کے معاملے میں کتنے سخت گیر ہیں۔
لیکن آج جس طرح انہوں نے ایک طالبہ کو بھری کلاس میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے باہر نکالا تھا، اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ نمرا یار، تم اس طرح خود کو مت توڑو۔ عائشہ نے نمرا کے قریب بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سر تبریز نے آج حد ہی کر دی ہے۔ آخر تمہاری غلطی ہی کیا تھی؟ تم بیمار بھی رہی تھی، گھر میں تمہاری شادی کا اتنا بڑا واقعہ بھی ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی تمہاری بات سننے یا صفائی کا موقع دینے کی زحمت نہیں کی۔ اسی اثنا میں سعد بھی اپنے ہاتھ میں بائنڈرز اور بیگ سنبھالتا ہوا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر بھی پروفیسر کے اس حد سے بڑھے ہوئے رویے پر شدید ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا عائشہ، سعد نے کوریڈور میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے دھیمی مگر غصے سے بھری آواز میں کہا۔ سر تبریز سخت تو ہمیشہ سے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرتے، لیکن آج ان کا انداز ایک استاد والا بالکل نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کسی بات پر تمہارے ساتھ ذاتی دشمنی ہو۔ نمرا کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اور وہ لفظ پریگننٹ؟ سعد نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اضافہ کیا۔ خدا کی قسم، مجھے تو خود ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جب انہوں نے بھری کلاس میں وہ جملہ کہا۔ وہ اتنے بے رحم اور شفاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی کوئی بہن یا گھر والے نہیں ہیں؟ سعد کے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ نے نمرا کے دل میں زہر آلود خنجر کی طرح کام کیا۔ وہ اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دوستوں کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے ان کے سامنے یہ سچ اگل دیتی کہ جس شخص کو دنیا صرف ایک ظالم اور سنگ دل پروفیسر سمجھ رہی ہے، وہ حقیقت میں اس کا نکاح شدہ شوہر ہے۔ وہ انسان جس نے نکاح نامے پر دستخط کر کے اس کا محافظ بننے کا وعدہ کیا تھا، وہی آج بھری محفل میں اس کی عزت اور خودداری کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو نمرا؟ عائشہ نے نمرا کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ تم نے ان کے سامنے اس طرح ہاتھ کیوں جوڑے؟ تم اتنی منتیں کیوں کر رہی تھی؟ تم ابھی میرے ساتھ چلو اور HOD پروفیسر اسلم صاحب سے جا کر ان کی شکایت کرو۔ اور سر تبریز کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ تمہارے کردار، تمہاری ذاتی زندگی پر یوں غلیظ جملے کسیں؟ نہیں عائشہ، پلیز خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ نمرا نے لرزتی ہوئی رندھی ہوئی آواز میں گڑ گڑا کر التجا کی۔ اس کے چہرے پر خوف کا رنگ نمایاں تھا۔ کیوں نہ کریں؟ سعد نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو نمرا؟ غلطی ان کی ہے، تمہاری نہیں۔ کسی سے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمرا نے اپنی سسکی کو بمشکل روکا۔ وہ مجھ سے کسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ؟ عائشہ نے گہری حیرت سے ابرو اچکائے۔ کیسا بدلہ نمرا؟ کیا تم یونیورسٹی آنے سے پہلے انہیں جانتی ہو؟ نمرا کو فوراً تبریز کے وہ صفاقانہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے نکاح والی رات اسٹڈی روم کے بند دروازے کے پیچھے کہے تھے۔ یونیورسٹی میں کسی ایک انسان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ نمرا کے پورے وجود میں ایک یخ بستہ لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور نظریں چرا کر بولی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ سے نااہل اور نالائق اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں۔ وہ مجھ سے اس لیے چڑھتے ہیں کیونکہ میں ان کے سبجیکٹ میں اچھی نہیں ہوں اور ٹیسٹ میں نمبر نہیں لاتی۔ وہ بس چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح یہ یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ استاد نے گہرا سانس لیا۔ پھر بھی نمرا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں یوں ذلیل کریں۔ اسی دوران کوریڈور کے دوسرے کونے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عائشہ اور سعد نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ پروفیسر تبریز شاہ اپنے ہاتھ میں فائلز سنبھالے ڈارک بلیو 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص اور رعبدار انداز میں چلے آ رہے تھے۔ کوریڈور میں کھڑے دیگر اسٹوڈنٹس انہیں دیکھتے ہی ادب سے دیوار کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو گئے اور خاموشی سے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ نمرا نے اپنی دھندلائی ہوئی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو رشتے میں اس کا سب کچھ تھا مگر اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ تبریز کے قدم بینچ کے بالکل قریب آ کر ذرے سے سست ہوئے۔ اس کی گہری سیاہ اور باریک بین آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں نمرا کے روتے ہوئے چہرے کا احاطہ کیا۔ نمرا نے لمحے بھر کے لیے اپنی بھیگی نظریں اٹھائیں اور التجا بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ خاموشی سے پوچھ رہی ہو کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ مگر تبریز شاہ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔ اس کے چہرے کے کسی زاویے پر پچھتاوے، رحم یا ہمدردی کی ایک رمق تک نہ ابھری۔
اس کے لبوں کے کنارے مزید سختی سے بھیج گئے اور اس کی آنکھوں میں وہی سرد مغرور اور بے نیازی کا تاثر قائم رہا۔ اس نے نمرا کی تڑپ اور التجا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، اپنا رخ موڑا اور ایک لفظ بھی کہے بغیر انتہائی اترائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر اپنے HOD آفس کی طرف چلا گیا۔ دیکھا تم نے؟ سعد نے تبریز کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھ کر غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ انسان کے اندر تھوڑی سی تو ہے انسانیت یا ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک لڑکی یہاں بیٹھ کر رو رہی ہے اور وہ اتنے غرور اور گھمنڈ سے نکل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمرا تبریز کے جاتے ہوئے وجود کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ راہداری کے موڑ پر غائب نہ ہو گیا۔ اس کا نازک دل آج مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ سب صرف اس کی کلاسز مس ہونے یا اٹینڈنس شارٹ ہونے کا غصہ نہیں تھا، بلکہ تبریز اس پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس کی نظر میں نمرا کی کوئی وقت یا حیثیت نہیں ہے۔ وہ اس کے نااہل ہونے، اس کے ٹام بوائے حلیے اور اس کے باپ کی دی ہوئی زبردستی کی ذمہ داری کا بدلہ نمرا کی عزت نفس کو اپنے جوتوں تلے روند کر لے رہا تھا۔ چلو نمرا اٹھو۔ عائشہ نے شفقت سے نمرا کا بیگ اٹھایا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تمہاری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں خود گاڑی میں گھر چھوڑ کر آتی ہوں۔ آج مزید کوئی کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عائشہ، نمرا نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور اپنے اندر ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو جمع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم لوگ جاؤ اپنی کلاسز لو، میں خود چلی جاؤں گی۔ لیکن تم اس حال میں تنہا، عائشہ نے تشویش سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ، بالکل ٹھیک ہوں۔ نمرا کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس نے لرزتے قدموں سے اپنا بیگ سنبھالا۔ اس کی ٹانگیں بوجھل تھیں اور دماغ میں تبریز کے صفاقانہ جملے بار بار گونج رہے تھے۔ کوریڈور کی در و دیوار جیسے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ وہ گردن جھکائی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اس خاموش عزم کے ساتھ کہ وہ اس سنگ دل اور ظالم شخص کے سامنے اب زندگی میں کبھی نہیں روئے گی، چاہے وہ اس پر ظلم کے کتنے ہی پہاڑ کیوں نہ توڑ دے۔ اپنے تمام نوٹس اور کتابیں فوراً بیگز کے اندر رکھیں، آج آپ لوگوں کا سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ پروفیسر تبریز شاہ کی کرخت اور بھاری آواز کلاس روم میں گونجی تو پورے ہال میں یکدم کھلبلی مچ گئی۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی طرف بدحواسی سے دیکھنے لگے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج اس طرح اچانک ٹیسٹ لے لیا جائے گا۔ سر، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ٹیسٹ اگلے ہفتے ہوگا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمت کر کے گھبراہٹ میں بولنے کی کوشش کی۔ میں نے جب بھی ہوگا سرپرائز ہی ہوگا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تبریز نے انتہائی سرد و ٹوک لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ آپ لوگوں کے پاس صرف 5 منٹ ہے، ڈیسک سے تمام اضافی کاغذات ہٹا دیں ورنہ میں بغیر کسی رعایت کے زیرو مارکس لگا دوں گا۔ کلاس میں فوراً گہری خاموشی چھا گئی اور تمام طلباء جلدی جلدی اپنی کتابیں اور نوٹس بیگز میں ٹھوسنے لگے۔ آخری قطار سے ذرا آگے بیٹھی نمرا کے ہاتھ جیسے مفلوج ہو چکے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے کے ذہنی تناؤ، گھر کے کشیدہ ماحول اور کوریڈور میں ہونے والی عبرتناک ذلت نے اس کی روح تک کو زخم کر دیا تھا۔ وہ مسلسل کئی راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ پڑھائی تو بہت دور کی بات تھی۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ تبریز کی طرف دیکھا جو اب سفید کاغذات کا بنڈل ڈیسک پر رکھ رہا تھا۔ مس عائشہ، یہ پیپرز پیچھے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تبریز نے بیزاری سے کہا۔ خود ڈائس کے پاس آ کر رعبدار انداز میں کھڑا ہو گیا۔ 50 نمبر کا یہ ٹیسٹ ہے اور اس کے نمبر آپ کے فائنل گریڈز میں براہ راست شامل کیے جائیں گے۔ آپ کے پاس کل 45 منٹ ہیں، کام شروع کریں۔ عائشہ نے غمگین نظروں سے نمرا کو پیپر تھمایا۔ نمرا نے ٹیسٹ پیپر پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا تو اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ سوالات انتہائی پیچیدہ اور مشکل تھے اور وہ ایک لفظ کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی عائشہ اور سعد تیزی سے لکھنا شروع کر چکے تھے، جبکہ تبریز کلاس میں چکر لگاتے ہوئے اپنی عقابی نظروں سے ہر اسٹوڈنٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جب نمرا کے بینچ کے قریب پہنچی تو نمرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبریز نے کچھ لمحوں کے لیے رک کر نمرا کے بالکل خالی پیپر پر نظر ڈالی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کی اس بے نیازی نے نمرا کے اندر دبی ہوئی چنگاری کو جیسے ہوا دے دی۔ یہ شخص مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا، نمرا نے اندر ہی اندر اپنے آنسو پیے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے رعب اور ڈانٹ سے ڈر کر ہمیشہ اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گی؟ نہیں، اب میں اور ذلیل نہیں ہوں گی۔ نمرا نے لرزتے ہاتھوں سے قدم اٹھایا۔ اس نے جواب لکھنا تو دور، سوالات کو دوبارہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے ٹیسٹ پیپر پر سب سے اوپر والی سطر میں انتہائی صاف اور واضح الفاظ میں صرف اپنا نام اور رول نمبر لکھا۔ اس کے بعد اس نے قلم کا ڈھکن بند کر کے ڈیسک پر رکھا
اور اپنے ہاتھ گود میں باندھ کر بالکل خاموش بیٹھ گئی۔ پورا ٹیسٹ پیپر آگے پیچھے سے بالکل خالی تھا، ایک حرف بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ 45 منٹ گزر گئے اور تبریز نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے آواز لگائی، ٹائم از اوور، تمام پیپرز فوراً آگے بھیج دیں۔ نمرا نے اپنا بالکل خالی پیپر عائشہ کو تھما دیا۔ عائشہ نے حیرت اور صدمے سے پیپر کو دیکھا۔ نمرا، یہ کیا، تم نے ایک سوال بھی نہیں حل کیا؟ مجھ سے نہیں ہوتا عائشہ، نمرا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اسٹاف روم میں مکمل خاموشی تھی۔ تبریز اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا ریڈ پین سے ٹیسٹ پیپرز چیک کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شدید بل تھے اور وہ ہر دوسرے پیپر پر بے رحمی سے مارکس کاٹ رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا پیپر چیک کرتے ہوئے۔ جیسے ہی اس نے اگلا پیپر اٹھایا، اس کی نظریں رول نمبر 18 پر جا ٹکیں۔ تبریز نے پیپر کا پہلا صفحہ الٹا تو وہ خالی تھا، دوسرا صفحہ الٹا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ تبریز کا چہرہ لمحوں میں غصے سے لال ہو گیا، اس کا خون کھولنے لگا۔ یہ صرف ایک طالب علم کی نالائکی نہیں تھی، یہ تبریز شاہ کی اتھارٹی، اس کے رعب اور اس کی تدریسی صلاحیتوں کا کھلم کھلا مذاق تھا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ تبریز نے دانت پیس کر اپنے آپ سے کہا۔ اس بار اس کا پارا انتہائی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اتنی جرأت کہ وہ میرا دیا ہوا پیپر بالکل خالی چھوڑ دے۔ اسی وقت شعبہ کے HOD پروفیسر اسلم صاحب اپنے ہاتھ میں چائے کا مگ لیے اسٹاف روم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تبریز کے سرخ ہوتے چہرے اور ہاتھ میں تھامے خالی پیپر کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک تحیرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا بات ہے تبریز صاحب؟ پروفیسر اسلم نے اپنے ڈیسک کے پاس رک کر پوچھا۔ اتنی شدید ناراضگی؟ چہرے سے لگ رہا ہے جیسے کسی نے آپ کی کلاس میں کوئی بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ کیا ہوا؟ تبریز نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی اور پیپر پروفیسر اسلم کی طرف بڑھا دیا۔ سر ذرا یہ دیکھیے، یہ میری کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کا سرپرائز ٹیسٹ پیپر ہے، 50 نمبر کا ٹیسٹ، اور اس نے ایک لفظ لکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، بالکل خالی پیپر جمع کروایا ہے۔ پروفیسر اسلم نے پیپر پر نظر ڈالی، اوپر لکھا نام اور رول نمبر پڑھا تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ انہیں فوراً پچھلے ہفتے کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب تبریز نے اس لڑکی کو اٹینڈنس شارٹ ہونے پر ذلیل کر کے نکالا تھا۔ پروفیسر اسلم نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولے، اوہ یہ تو وہی مس نمرا ہے نا؟ تبریز صاحب ماننا پڑے گا، لگتا ہے اس اسٹوڈنٹ نے آپ کے رعب اور خوف کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ پروفیسر اسلم کا یہ جملہ تبریز کی خودداری اور انا پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں پیپر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سر یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تبریز کا لہجہ انتہائی سخت اور تلخ ہو گیا۔ یہ اسٹوڈنٹ کا غیر سنجیدہ رویہ ہے اور یہ میری کلاس کے ڈسپلن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ پروفیسر کے خوف اور رعب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس طرح سرکشی کرے گی تو باقی کلاس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پروفیسر اسلم نے تبریز کا برہم چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور ذرا سنجیدہ ہوئے۔ تبریز آرام سے، ذرا ٹھنڈے مزاج سے کام لو۔ وہ بچی ہے، ہو سکتا ہے پچھلے واقعے کے بعد ذہنی دباؤ میں ہو یا اس کی تیاری نہ ہو۔ تم بات کو ضرورت سے زیادہ طول دے رہے ہو۔ ذہنی دباؤ؟ تبریز کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ سر یہ ذہنی دباؤ نہیں، یہ اس کی ضدی اور نااہل فطرت ہے۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے چیلنج کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے، لیکن وہ شاید بھول رہی ہے کہ اس کا واسطہ کس سے ہے۔ تبریز نے ریڈ پین اٹھایا اور نمرا کے پیپر پر بڑے بڑے الفاظ میں 0/50 لکھا۔ تبریز دیکھو، تم کلاس میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ سخت رویہ نہ اپنا لینا۔ پروفیسر اسلم نے تشویش سے تنبیہ کرنی چاہی۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ تبریز نے پیپر کو سنبھال کر اپنے فولڈر میں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی۔ کل کی کلاس میں اس مس نمرا کو یہ اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ تبریز شاہ کے ساتھ سرکشی کا کھیل کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی یہ غلط فہمی میں کل سب کے سامنے دور کروں گا۔ تبریز اپنے ڈیسک سے اٹھا، اپنا کوٹ درست کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ کل کیسے اس نادان لڑکی کی انا اور سرکشی کو خاک میں ملانا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کے اسی بڑے لیکچر ہال میں معمول سے زیادہ گھٹن اور دباؤ کا احساس تھا۔ تمام طلبہ اپنی اپنی نشستوں پر ساکت بیٹھے تھے اور ان کی نظریں کلاس کے سامنے رکھے ڈائز پر جمی ہوئی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ آج سرپرائز ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا ہے۔ پروفیسر تبریز شاہ ہاتھ میں سیاہ فولڈر تھامے ڈارک گرے سوٹ میں ملبوس ہال میں داخل ہوا اور ڈائز پر جا کر کھڑا ہو گیا۔
اس کا چہرہ بلا کی سختی اور سنجیدگی کا عکاس تھا، جس میں کسی کے لیے بھی ہمدردی یا نرمی کی کوئی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ کل کے سرپرائز ٹیسٹ میں اس کلاس کی اوور آل پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے، تبریز شاہ نے فولڈر کھولتے ہوئے اپنے مخصوص رعبدار اور کڑک دار لہجے میں کہا۔ اکثریت نے بس رسمی طور پر پیپر بھرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے ذرا رک کر پوری کلاس کا جائزہ لیا اور اس کی سرد نظریں بالآخر آخری قطاروں میں سہم کر بیٹھی نمرا پر جا کر ٹک گئی۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے تو حد ہی کر دی ہے، شاید اس نے اس یونیورسٹی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا ہے، جہاں پڑھائی کے علاوہ ہر قسم کی سرکشی، نادانی اور نااہلی کی مکمل اجازت ہے۔ تبریز کی آواز کے زہر نے نمرا کا وجود اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عائشہ اور سعد نے بدحواسی کی حالت میں نمرا کو دیکھا، جس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے کونے کو شدت سے مسل رہی تھیں اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ مسلسل نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مس نمرا اکرم، آگے تشریف لائیے، تبریز نے انتہائی تحققانہ لہجے میں پکارا۔ کلاس روم میں سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ تمام اسٹوڈنٹس کی نظریں گھوم کر نمرا پر جم گئیں۔ سر، میں، نمرا نے التجا بھری لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، آپ فوراً آگے آئیے، میں اپنی بات کو دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تبریز کے لہجے میں تحقیر اور سختی کی انتہا تھی۔ نمرا نے بوجھل اور کپکپاتے قدموں سے ڈائس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ڈائس کے پاس پہنچ کر وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اس کا نازک وجود خوف اور شدید شرمندگی کے احساس سے لرز رہا تھا۔ تبریز نے نمرا کا وہ بالکل خالی ٹیسٹ پیپر فولڈر سے نکالا اور اسے فضا میں لہراتے ہوئے پوری کلاس کے سامنے نمائش کے لیے پیش کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھیے آپ سب، یہ ہے ہماری اس ہونہار اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ پیپر۔ 50 نمبر کے ٹیسٹ میں موصوفہ نے ایک سوال، ایک لائن، حتیٰ کہ ایک لفظ بھی لکھنے کی زحمت نہیں کی، صرف اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر بالکل خالی پیپر میرے آگے جمع کروا دیا۔ تبریز کے لبوں پر ایک صفحہ اور تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ڈائس پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے اور نمرا کے بالکل قریب جھک کر انتہائی حقارت سے کہا، آپ جیسی نالائق اور کاہل اسٹوڈنٹ کو اس یونیورسٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ صرف بہانے بنانا جانتی ہیں، کبھی بیماری کا ڈرامہ، کبھی شادی کی مصروفیات۔ پڑھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے مس نمرا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرکشی اور نادانی سے ڈر کر میں آپ کو پاس کر دوں گا تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ آپ نہ صرف میری کلاس کی سب سے بیکار اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ آپ میں اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ پروفیسر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ ساری کلاس میں خاموشی تھی۔ سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے دانت پیس کر عائشہ سے آہستہ سے کہا، سر آج پھر حد پار کر رہے ہیں۔ عائشہ، اتنی ذلت تو کوئی دشمن بھی کسی کی نہیں کرتا۔ عائشہ کے چہرے پر بھی شدید رنج اور ناگواری تھی، مگر دوسری طرف نمرا کے اندر کا خوف اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک آتش فشاں جنم لے رہا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری مسلسل تذلیل، اٹینڈنس شارٹ ہونے پر کلاس سے نکالا جانا اور پریگننٹ جیسے غلیظ جملے کا طعنہ، نکاح والی رات کی وہ دھمکیاں اور آج بھری کلاس میں سب کے سامنے اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں دوبارہ عبرت کا نشانہ بننا، اس کی برداشت کا پیمانہ اب مکمل طور پر لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا۔ اس نے جھکا ہوا سر ایک دم جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک سختی آ چکی تھی۔ بس کیجیے، بالکل بس کیجیے۔ نمرا کی چیخ اتنی شدید، بلند اور غیر متوقع تھی کہ تبریز شاہ کا جملہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ پوری کلاس ہکا بکا رہ گئی، جیسے کسی نے اچانک دھماکہ کر دیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو چاہیں گے کہتے رہیں گے اور میں ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سنتی رہوں گی؟ نمرا کی آواز غصے اور جذباتی شدت سے کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ تبریز نے حیرت اور شدت ضبط سے اپنی آنکھیں سکوڑیں۔ مس نمرا، آپ اپنی حد سے باہر نکل رہی ہیں۔ حد سے باہر میں نہیں، آپ نکل رہے ہیں۔ نمرا نے تبریز کی بات کاٹتے ہوئے ڈائس پر کھڑے اپنے پروفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، مگر آواز میں بلا کی تپش تھی۔ آپ میرے شوہر ہو کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں گھر جا کر طیبہ کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ یوں لگا جیسے کلاس روم میں بم پھٹ گیا ہو۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر ڈیسک پر گر گیا۔ سعد نے بھی بے ساختہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے نمرا کو اور پھر پروفیسر تبریز شاہ کو دیکھا۔ کیا شوہر؟ سر تبریز اور نمرا میاں بیوی ہیں؟
پوری کلاس میں ایک شدید زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تمام اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے چہرے حیرت اور صدمے سے تکنے لگے۔ دبی دبی چامنگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر دل میں ایک ہی سوال کا دھماکہ ہوا تھا کہ اتنے عرصے سے جس سخت گیر پروفیسر کی دہشت سے پوری یونیورسٹی کانپتی تھی، یہ نادان اور بے فکر لڑکی حقیقت میں اس کی نکاح شدہ بیوی تھی۔ ڈائس پر کھڑا تبریز شاہ جیسے لمحوں کے لیے پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اس کا چہرہ پہلے زرد ہوا اور پھر غصے، شرمندگی اور شدید صدمے کی لہر کے باعث گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں ابھر کر واضح ہو گئیں۔ اس کی انا، اس کا غرور، اس کا وہ تمام اصول پسند پروفیسر کا چہرہ جو اس نے سالوں کی محنت سے بنایا تھا، نمرا کے صرف ایک جملے نے پوری کلاس کے سامنے ذرا سی دیر میں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک وحشت ناک شعلہ لپکا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً آگے بڑھے اور نمرا کا گلا دبا دے، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ وہ نمرا کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہا اور نمرا بھی آنکھوں میں آنسو اور اپنے ضبط کی آخری حد چھوتے اپنے شوہر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان قائم راز کا پردہ چاک ہو چکا تھا اور یونیورسٹی میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ شاہ ولا کا ڈرائنگ روم اس وقت شدید تناؤ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نمرا زاروں قطار روتی ہوئی گھر پہنچی تھی اور اس نے طیبہ یعنی احتشام صاحب کے سامنے اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑتے ہوئے یونیورسٹی کی ہر بات اگل دی تھی۔ احتشام صاحب کی حالت غصے اور صدمے کی وجہ سے غیر ہو رہی تھی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے شدید برہمی تھی۔ تبریز جیسے ہی گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا، ڈرائنگ روم کے سامنے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے بستر پر احتشام صاحب تکیے کے سہارے بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں اکرم صاحب اور رفیہ بیگم رنجیدہ چہروں کے ساتھ موجود تھے، جبکہ زین اور علیزے ایک کونے میں خاموش کھڑے تھے۔ نمرا اپنی ماں کے شانے سے لگ کر اب بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ بابا، تبریز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہیں رک جاؤ تبریز، احتشام صاحب کی کڑکدار آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ حالانکہ ان کا وجود بیماری کی وجہ سے نحیف تھا، مگر ان کے لہجے کا جلال برقرار تھا۔ آج میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بھائی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز خود کو سنبھالیں۔ اکرم صاحب نے بھائی کو سہارا دینا چاہا۔ میں کیسے سنبھالوں اکرم؟ احتشام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے تبریز پر اپنی غضبناک نظریں جمائیں۔ میں نے اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں اس لیے دیا تھا کہ تو اسے ذلیل کرے۔ میں نے سوچا تھا تو اس کا محافظ بنے گا، اس کی نادان رویوں کو محبت سے سدھارے گا، لیکن تو نے بھری کلاس میں سب کے سامنے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی۔ بابا، آپ پوری بات نہیں جانتے، تبریز نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر اس کا لہجہ اب پہلے جیسا تحکمانہ نہیں رہا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ احتشام صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ کیا یہی تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ شادی کا مطلب صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنا نہیں ہوتا، ذمہ داری اٹھانا ہوتا ہے۔ تم ایک استاد ہو تبریز، لیکن تم نے اپنی انا، اپنے غرور اور اپنے رعب کے چکر میں ایک لڑکی کا دل توڑ دیا۔ اگر تمہیں اس رشتے سے اتنی ہی تکلیف تھی تو مجھے بتا دیتے، میں اپنی بچی کو تمہارے رحم و کرم پر کبھی نہ چھوڑتا۔ اکرم صاحب نے بھی دل برداشتہ ہو کر تبریز کی طرف دیکھا۔ تبریز بیٹا، نمرا نادان ہے، میں مانتا ہوں اس نے پڑھائی میں لاپرواہی کی ہوگی، لیکن تم گھر کے بڑے تھے، شوہر تھے اس کے، یونیورسٹی میں سب کے سامنے اس پر اتنے غلیظ جملے کسنا کیا یہ مناسب تھا؟ رفیہ بیگم کی خاموش آنکھیں اور نمرا کی مسلسل سسکیاں تبریز کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو رہی تھیں۔ تبریز نے گردن جھکا لی۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی ضد اور اس کے اصول پرستی اور اس کی حد سے بڑھی ہوئی انا نے اس کے پورے خاندان کو کس قدر تکلیف پہنچائی تھی۔ والد کا بستر مرگ پر پہنچا ہوا جسم اور ان کے چہرے پر جھلکتا صدمہ دیکھ کر تبریز کے اندر کچھ بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نمرا کو سدھارنے کی آڑ میں وہ دراصل ایک سنگ دل اور ظالم شوہر بن چکا تھا، حالانکہ اپنے دل کے کسی نہ کسی کونے میں وہ اس نادان اور معصوم لڑکی کو چاہنے بھی لگا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شاہ ولا میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نمرا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ ہینڈل گھما اور تبریز خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ نمرا نے آہٹ سنتے ہی فوراً رخ موڑ لیا اور چادر اپنے اوپر تان لی۔ تبریز چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر انتہائی دھیمے اور نرم قدم اٹھاتا ہوا بستر کے قریب آیا۔
اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر معمول کا غرور یا سختی نام کو بھی نہیں تھی، صرف ایک گہرا پچھتاوا اور ندامت تھی۔ نمرا، تبریز کی آواز اتنی نرم اور شفقت آمیز تھی کہ نمرا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار تبریز کے منہ سے اپنا نام اتنی چاہت سے سنا تھا۔ نمرا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور تمہارا نفرت کرنا بالکل بجا ہے، تبریز نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، یونیورسٹی میں، یہاں گھر میں، ہر جگہ تمہاری ذات کو مجروح کیا۔ مجھے معاف کر دو نمرا، میری انا نے مجھے بالکل اندھا کر دیا تھا۔ نمرا نے آہستہ سے چادر ہٹائی اور حیرت سے تبریز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میں ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا۔ میں تم سے اس بات کا بدلہ لے رہا تھا کہ تم میری پسند کے مطابق کیوں نہیں ہو، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ تم کتنی سچی اور معصوم ہو۔ بابا کی حالت دیکھ کر مجھے آج احساس ہوا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تبریز نے پہلی بار نمرا کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کیا تم اپنے اس ظالم شوہر کو ایک موقع دے سکتی ہو؟ نمرا کا دل تبریز کی اس قدر عاجزی اور سچائی دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا بلکہ دھیمے سے بولی، سر، میرا مطلب ہے تبریز، غلطی صرف آپ کی نہیں تھی۔ نمرا نے نظریں جھکا لی۔ میں بھی بہت بے فکر اور غیر ذمہ دار تھی۔ میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، ٹیسٹ خالی چھوڑ کر میں نے بھی آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ مجھے اپنے حلیے اور اپنے رویے کو بدلنا چاہیے تھا۔ تبریز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نمرا کا ہاتھ ذرا سا دبایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بدلیں گے نمرا، میں تمہیں ایک بہترین اسٹوڈنٹ اور ایک بہترین انسان بننے میں مدد کروں گا اور تم مجھے ایک اچھا شوہر بننا سکھا دینا، منظور ہے؟ نمرا نے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سر ہلا دیا۔ چند ماہ بعد آج فائنل سیمسٹر کے رزلٹ کا دن تھا۔ ہال اسٹوڈنٹس اور اساتذہ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈائس پر HOD پروفیسر اسلم کھڑے تھے اور مائک پر رزلٹ کا اعلان کر رہے تھے۔ اور اس سال شعبہ سائنس میں نمایاں حاصل کرنے والی اور زبردست مارک سے پاس ہونے والی اسٹوڈنٹ ہیں مس نمرا تبریز شاہ۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عائشہ اور سعد نے خوشی سے نمرا کو گھیر لیا۔ یونیورسٹی میں اب ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ نمرا اور پروفیسر تبریز شاہ شادی شدہ ہیں، اور تبریز نے اب اپنے رویے میں توازن پیدا کر لیا تھا۔ وہ کلاس میں ایک بہترین استاد تھا اور گھر میں ایک بے حد محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر۔ نمرا نے اسٹیج پر جا کر جب اپنی ڈگری حاصل کی تو اس نے سامنے کھڑے تبریز کو دیکھا، جو بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی آنکھوں میں نمرا کے لیے بے پناہ فخر اور محبت لیے مسکرا رہا تھا۔ گھر واپسی پر شاہ ولا کے وسیع ڈرائنگ روم میں جشن کا ماحول تھا۔ احتشام صاحب کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر تھی اور وہ تکیے سے ٹیک لگائے مسکرا رہے تھے۔ اکرم صاحب اور رفیہ بیگم سب میں مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ ویسے نمرا، زین نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، اب تو یونیورسٹی ختم ہو گئی، اب گھر میں اگر کھانا خراب بنا تو پروفیسر صاحب کیا 0 مارکس دیں گے؟ زین، علیزہ نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا، اب بھائی پروفیسر نہیں صرف شوہر ہیں، اور شوہروں کا کام صرف بیگم کے نخرے اٹھانا ہوتا ہے۔ سب کے کہکہے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھے۔ تبریز نے نمرا کی طرف دیکھا، جو لال جوڑے میں پہلے سے کہیں زیادہ حسین، سنجیدہ اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تبریز نے سب کے سامنے نمرا کے قریب جا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیمے سے کہا، مبارک ہو میری زبردست اسٹوڈنٹ اور میری بہترین بیوی۔ نمرا نے محبت سے تبریز کی طرف دیکھے۔ تمام دکھ اور فاصلے ختم ہو چکے تھے اور شاہ ولا کی یہ شام ایک بے حد خوبصورت، مکمل اور محبت بھرے موڑ پر ہمیشہ کے لیے یادگار بن چکی تھی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتے محبت، احترام، صبر اور اعتماد سے مضبوط ہوتے ہیں، نہ کہ غرور، تحقیر اور طاقت کے اظہار سے۔ تبریز ایک قابل، اصول پسند اور ذمہ دار استاد تھا، مگر جب اس نے اپنے عہدے اور اختیار کو انا کے ساتھ جوڑ دیا تو وہ انصاف کی حد سے آگے بڑھ گیا اور ایک ایسی لڑکی کی عزت نفس کو مجروح کر بیٹھا جس کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف نمرا کی لاپرواہی، غیر سنجیدگی اور جذباتی فیصلوں نے بھی کئی مشکلات کو جنم دیا، لیکن اس کے صبر، برداشت اور آخرکار اپنی عزت کے لیے آواز اٹھانے نے ثابت کیا کہ خاموشی ہمیشہ بہترین حل نہیں ہوتی۔ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اپنی غلطی مان لینے،
معافی مانگنے اور خود کو بہتر بنانے میں ہے، جبکہ رشتے اسی وقت خوبصورت بنتے ہیں جب دونوں فریق ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سزا دینے کے بجائے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہر قاری کے لیے یہی پیغام ہے کہ الفاظ کے زخم اکثر وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرتے، اس لیے کسی کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کریں، اور اگر زندگی میں غلطی ہو جائے تو انا کے بجائے محبت، احترام، انصاف اور خلوص کو اختیار کریں، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہیں اور ہر تعلق کو پائیدار بناتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔